بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے جو کتاب ہے تاریخ الخلفاء، اس کے صفحہ نمبر 61 کے اوپر ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کی راویہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے ابا صدیق اکبر نے جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 20 وسق یعنی 60 صح تقریباً 5 من کھجوریں جو درختوں میں لگی تھیں ہبہ کی تھیں، اور اپنی وفات سے پہلے ہی فرمایا کہ اے میری بیٹی، مال و دولت کے باب میں مجھے تم سے زیادہ کوئی پیارا نہیں، اور مجھے تمہاری حاجت مندی بھی پسند ہے۔ 20 وسق کھجوروں میں نے تمہیں ہبہ کی تھیں، اگر تم نے انہیں توڑ کر اکٹھا کر لیا ہوتا تو وہ تمہاری ہو جاتی، لیکن اب وہ تمام وارثوں کا مال ہے جس میں تمہارے 2 بھائی اور تمہاری 2 بہنیں شامل۔ تو انہوں نے بیسکلی جب لدا ہوا تھا نا پھل، تو وہ لدا ہوا پھل تحفے میں دیا تھا، درخت تحفے میں نہیں دیے تھے، تو اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو یہ وضاحت کی کہ اگر تم توڑ کے اکٹھا کر لیتی تو وہ پھل سارا کی سارا تمہارا ہوتا، کیونکہ تم نے توڑ کے اکٹھا نہیں کیا تو اب جو ہے وراثت کا معاملہ ہے، تو اب یہ وراثت کا مال جو ہے جس میں تمہارے 2 بھائی اور تمہاری 2 بہنیں شریک ہیں، اور اس کو قرآن کریم کے احکامات کے مطابق جو ہے تم تقسیم کر دو۔ تو حضرت عائشہ نے کہا ابا جان، میں تو بہت زیادہ جو ہے اس معاملے میں احتیاط کروں گی، اگر بہت زیادہ ہوتی تب بھی میں اس کو ہبائی کرتی اور دستبردار ہو جاتی، لیکن یہ تو فرمائیے میری بہن تو صرف اسما ہے، میری بہن تو صرف ایک اسما ہے، یہ دوسری بہن کون ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا کہ بنت خارجہ جو میری بیوی ہے نا، جو خارجہ کی بیٹی ایک میری بیوی ہے، اس کے پیٹ میں مجھے لڑکی دکھائی دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس واقعے کو ابن سعد نے اس طرح روایت کیا ہے کہ بنت خارجہ کے پیٹ کی لڑکی کو میرے دل میں القاء کیا گیا ہے، یعنی کہ میری بیوی بنت خارجہ کے پیٹ میں لڑکی ہی ہے، بس میری اسی نصیحت وصیت کو قبول کرو۔ بالآخر بنت خارجہ سے لڑکی ہی پیدا ہوئی جس کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ تو اس وصیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی الہامی کرامت ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کے پیٹ ہی میں جناب ام کلثوم کے وجود کو معلوم کر کے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تمہاری بہن موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کا حال ہوتا ہے، یہ اللہ کی قرب ہوتا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اندر بہت ساری انفارمیشن منتقل کرتے ہیں، اور اس علم کو اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں۔ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب.